رکھو، اگر آپ اپنے جسم کے 4 ٹکڑے بھی ان کتوں کے سامنے رکھ دو تب بھی وہ تمہیں دہشت گردی کہیں گے۔ ان کے دماغوں میں جو باتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ تمہارے چہرے سے نہیں ہے، وہ تمہارے دین سے ہے۔ اس لیے آپ اپنے دین پر مستقیم رہو، استقامت کے ساتھ رہو۔ اللہ نے اسی میں عزت بخشی ہے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے میرے عزیز، چند لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مکہ سے ہجرت کر کے جب جا رہے مدینے، صحابہ کی تعداد بہت تھوڑی سی تھی، 200 کے قریب بھی تعداد نہیں تھی۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے اس وقت جانتے ہیں کئی صحابہ کے گھر چھوٹ گئے، ان کی جائیدادیں رہ گئیں، ان کی زمینیں رہ گئیں، گھر بار چھوٹ گیا اور مدینے جا رہے ہیں بغیر گھر کے نئے گھر پر۔ اس وقت وہ صحابہ اعلان کیا کر رہے تھے جانتے ہیں؟ توکل تو دیکھیں، یقین تو دیکھیں، ان کا تھے 200 کی تعداد میں اور کھانے پینے کے مسئلے تھے، ایک کھجور ملتی تو دن بھر گزارا کر لیتے، لیکن اعلان کیا کر رہے تھے اس وقت ہجرت کرتے وقت؟ وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، اس دور کی سب سے بڑی 2 طاقتیں تھیں، ایک پرشین ایمپائر اور ایک رومن ایمپائر، جس کو کیسر و کسرا کہتے ہیں۔ سپر پاور طاقتیں اس زمانے کی، جیسے آج امریکہ اور رشیا ہو، اس زمانے کی یہ 2 طاقتیں تھیں۔ پرشین ایمپائر جس کو کسرا کہتے تھے، رومن ایمپائر اس کو کیسر کہتے تھے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ مدینے ہجرت کرتے وقت یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک دن آئے گا ہم کیسر اور کسرا کو بھی فتح کریں گے۔ کون سا یقین تھا ان کے پاس؟ کون سا توکل تھا؟ اتنے بڑے منصوبے کہاں تھے؟ مکہ والے ٹھٹا مار کر ہنس رہے تھے، ان کو دیکھو مکہ میں اپنا گھر نہیں بچا پائے اور کیسر و کسرا کی بات کر رہے ہیں، بڑے بڑی سلطنتوں کو ہلانے کی بات کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دوسرے مکہ والے مذاق اڑا رہے تھے میرے آقا کے غلاموں کا۔ ہجرت کے 8 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، مکہ تو فتح ہوا ہی، حضرت عمر کا زمانہ کیا آیا، پرشین ایمپائر بھی ٹوٹ کر ختم ہوا، رومن ایمپائر بھی ختم ہو گیا، اور ان کو فتح کرنے والی کوئی بہت بڑی فوجیں نہیں تھی، پیوند لگے کپڑے پہننے والے میرے آقا کے غلام ہی تھے۔ کیوں؟ انہوں نے عزت جو ہے دنیا کی طاقتوں میں نہیں ڈھونڈی، میرے آقا کی غلامی میں عزت ڈھونڈی۔ ایک صحابی حضرت نعمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر بن کر کے وہ ایک بادشاہ کے پاس گئے تھے۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اب بڑھتی جا رہی ہے، انہوں نے اپنا ایک قاصد بھیجا ہے، ان کا ایک ترجمان ایمبیسیڈر آیا ہے، سفیر آیا ہے۔ تو ان کی عزت میں، اس صحابی کی عزت میں اس بادشاہ نے ریشم کا کارپیٹ بچھایا، ریشم کا کارپیٹ، اور ایک سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی لگائی کہ ہم بہت عزت دیں گے ان کو، عرب سے جو قاصد آ رہا ہے، جو سفیر آ رہا ہے۔ جب حضرت نعمان وہ صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، سادے کپڑے پہنے ہوئے آئے، اور بادشاہ کے محل میں جیسی آئے دیکھا کارپیٹ بچھا ہوا ہے اور قالین ہے وہ ریشم کا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ریشم کا قالین آپ کے اعزاز میں۔ انہوں نے تلوار سے اس کو پھاڑ دیا اور کہا میں اس پر نہیں چل سکتا، میں زمین پر چلوں گا۔ اور اس کے بعد چلتے ہوئے آئے، کرسی سونے کی کلائی کی ہوئی رکھی ہوئی تھی، تو اس کو دیکھا، دیکھتے ہی اس کو ٹھوکر مار کر الگ کر دیا، کہا میں لکڑی کی کرسی پر ہی بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے کہا میں عجب انداز دیکھ رہا ہوں، ہمارے پاس بہت ساری سلطنتوں کے سفیر آئے، ہم نے ان کو اتنی عزت نہیں دی جتنا محمد کے سفیر کو عزت دی ہے۔ آپ کے لیے ہم نے ریشم کا کارپیٹ بنایا، وہ اپنے تلوار سے پھاڑ دیا، اور سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی کو آپ نے ٹھوکر مار دیا۔ یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کا غرور ہے؟ اس صحابی نے کہا نہ، مجھے غرور نہیں، نہ ہی تکبر، نہ ہی ایٹیٹیوڈ، بلکہ میں اس ریشم کے کارپیٹ پر اس لیے قدم نہیں رکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، اور سونے کی کرسی پر اس لیے نہیں بیٹھا کہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اور ہلکی چیزوں پر تشریف فرما ہوتے، اور مردوں کے لیے انہوں نے سونے کا استعمال حرام فرمایا ہے۔ میں اپنے نبی کا غلام ہوں، جس جگہ بھی رہوں گا انہی کی ڈیوٹی پر رہوں گا۔ یہ عزت دیکھی بادشاہ کے محل میں۔ جانتے ہیں میرے عزیزو، آپ کے اس اپنے دین پر جمے ہوئے ہونے کی وجہ سے وقت کا بادشاہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ آپ
اگر اس بات کو محسوس کریں کہ عزت میرے آقا کی غلامی میں ہے، اگر ہم مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور ان کے کردار کو اچھی طرح سے لوگوں میں پہنچائیں تو تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میں اپنی زندگی میں بھی دیکھتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے اتر کر کے آیا اسی لباس کے ساتھ۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تھوڑا چینج ہوگا، میں اپنے عمام میں اپنے جبے کے ساتھ، لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ پوری فلائٹ میں 100 سے لوگ ہوتے ہیں، میں ایک عجوبہ کہاں چلا جاؤں۔ نہیں، ہمیں تو اس بات کا لطف ملتا ہے کہ کم سے کم لوگ دیکھیں گے تو یہ محسوس کریں گے کہ محمد عربی کا غلام بیٹھا ہوا ہے۔ چھپنے کی بات نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر بلکہ رشک کرنے کی بات ہے، اعزاز، کیونکہ ہمیں اسی نسبت پر تو فخر ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں، اعلان بھی کرتا ہوں کہ لوگ مجھے میرے باپ کے نام سے نہ پہچانے، حضور کی غلامی سے پہچانے۔ اپنا مقام اتنا بناؤ کہ آپ کا انٹروڈکشن جب ہو، آپ کا تعارف جب ہو تو حضور پاک کی غلامی سے کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے کیا جائے۔ ابھی آپ کے سامنے خطیب و امام مجھے بلا رہے تھے یہی کہہ کر کے ناموس رسالت کی حفاظت کی خاطر، باقی اور بھی بہت کچھ ہوگا، میں کہیں کا پڑھا ہوا حافظ بھی ہوں گا، کہیں کا پڑھا ہوا عالم بھی ہوں گا، کہیں کا پڑھا ہوا مفتی بھی ہوں گا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر ہمارے اعزاز میں حضور کی غلامی آتی ہے تو یہ زندگی کی معراج ہے۔ عزیزان گرامی، زندگی اتنی گزارو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تمہیں دنیا پکارنے لگ جائے، اور وہ دن تمہاری کامیابی کا دور ہے، وہ دن تمہاری کامیابی کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں یہ ثابت کر کے دکھایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ عراق میں گئے تھے اور وہاں سے انہیں ایران جانا تھا، جنگوں کے حالات تھے، دریائے دجلہ بیچ میں آتا ہے اور دریائے دجلہ کو عبور کر کے ایران کی زمین پر آنا ہے۔ ایران کی فوج نے جب دیکھا سعد بن ابی وقاص اپنے فوجیوں کے ساتھ ادھر آ رہے ہیں تو دجلہ دریا کے اوپر جتنے برج تھے سب توڑ دیے انہوں نے کہ کہیں یہ مسلمان ادھر نہ آ جائیں، سب برج اور پل توڑ دیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا حوصلہ نہیں توڑ سکے، وہ کھڑے ہوئے اور اپنے صحابہ 300 صحابہ ان کے ساتھ تھے، سارے لوگوں نے پوچھا کہ سعد بن ابی وقاص سے کیا کرنا ہے؟ حضرت سعد نے کہا جانا ہے ادھر، کہا دریا ہے، اتنا گہرا ہے دریائے دجلہ، آج بھی موجود ہے، کیا آپ کو اندر جاتے جاتے 10 منٹ لگ جائیں؟ گہرائی اور چوڑائی بھی کافی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے صحابہ نے پوچھا کیسے جائیں گے؟ کہا کہ سب اپنے اپنے گھوڑے لے لو اور دریا پہ ہی ڈال دو، اور جب دریا کے پانی میں تمہارے گھوڑے چلنے لگیں تو یہ اعلان کرتے ہوئے چلے جاؤ میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، محمد عربی کا غلام ہوں، اگر بچانا ہو تو مولا بچا دے گا، ہمارے لیے راستے کشادہ کر دے گا۔ ان کا عزم تھا، یقین تھا، توکل تھا۔ تاریخ طبری آج بھی موجود ہے، اٹھا کر دیکھ لینا، جب یہ 300 صحابہ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ دریائے دجلہ میں کود پڑے تو وہ چلتے ہوئے ایسے جا رہے تھے جیسے خشک زمین پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور دریا عبور کر کے وہ ایران کی سرحد پر بھی آ گئے۔ ایرانی فوجیوں نے ایک تاریخی بات کہی تھی اس دن، وہ جملہ آج بھی نقل کیا جاتا ہے، انہوں نے حیرت میں اور ہیبت میں یہ کہا تھا دیواں آمدن انسان نہ آمدن، یہ انسان نہیں آئے ہیں، یہ جنات آئے ہوئے ہیں جو پانی پر بھی چل رہے ہیں، بلکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اگر سچے دل سے ہو جائے مولا خشکیوں پر بھی اور تریوں پر بھی تمہاری حکومت قائم فرمائے۔ انہی کا تو نعرہ تھا ٹل نہ سکتے تھے، جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اب میں چند باتیں یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اے میرے عزیزو نوجوانوں، میرے پیغامات صرف اور صرف اس لیے نہیں ہیں کہ تم خالی نعرے لگاؤ، مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل ہے یا نہیں ہے؟ کیا ان کی زندگی میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے؟ جب مکمل زندگی ان کی کامل انسان کی زندگی ہے تو مجھے بتاؤ